آپ نے کہا کہ نارمل سی کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کی جماعت. نارمل سی کیا ہے؟ نارمل سی ڈیموکریسی ہے یا نارمل سی اچھے حالات اور گڈ گورننس ہے؟ میرا خیال ہے اچھے حالات اور گڈ گورننس خود ڈیموکریسی کا حصہ ہے. ناٹ نیسسریلی. نہیں، ایک ایسی ریاست جو کہ معمول کے مطابق نہ چلے. معمول کیا ہے؟ لوگوں کی کانسنٹ، لوگوں کی اوپینین کو ہولڈ کرنا، جس میں محسوس یہ کریں کہ وی آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، اینڈ دیٹ از ڈیموکریسی. اور وہی گڈ گورننس ہوتی ہے. Sorry for interrupting, but that is absolutely what the people of Balochistan are not feeling. They're not feeling a part of the government. اس ایشو کو آپ اسپیسیفکلی ایڈریس کریں. بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ ریلیٹیولی نہ لیں، آپ اسے ایڈریس کریں. اور اگر ان کے ایشوز ہیں تو وہاں کے لوگوں کو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے. اگر ایشوز ہیں ٹھیک ہے، اگر کا لفظ وہ اب گفتگو میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر مسائل ہیں، مسائل تو ہیں. دیکھیں مسائل تو ہر صوبے میں ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پختونخوا میں بھی ہیں، پنجاب کے اندر بھی مسائل ہیں. اگر یہ بات مسائل کی کرتے ہیں ٹھیک ہے، بلوچستان میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ جس ریجن میں پاکستان سچویٹڈ ہے یہ بر صغیر کا بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے، جو مغلوں نے بھی ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کیا، جو برٹش کالونیلزم کے دور میں بھی ڈائریکٹلی ان کے رول میں نہیں آیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل انکنٹرولبل ہیں؟ نہیں، تاریخ کو میں دہرا رہا ہوں، مطلب آپ تاریخ کہنے سے کہ انکنٹرولبل آپ کو دے رہا ہوں، چاہے مغل امپائر ہو یا کالونیل ایرا ہو برٹش، اس دور میں بھی ڈائریکٹلی یہ خطہ رول نہیں ہوا ہے. بلوچستان کی صورتحال جو ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کیوں رول نہ ہوا، اس کی ذرا وضاحت کرنے کے لیے. یہ اس کی ریجن ایسا ہے، جیوگرافی، مطلب اس کی جیوگرافی، اس کے پہاڑ، مطلب لوگوں کی ولنگنس نہیں ہے، جنگلی ہیں، قبائلی لیکن اگر ہیں. ہم پہاڑ توڑ کے روڈیں بنا لیں اور انفراسٹرکچر بنا لیں، جاگیردارانہ نظام، قبائلی نظام، ٹرائبل سوسائٹی انکنٹرولبل ہے. انکنٹرولبل ہے. لیکن ڈیموکریسی از دی اونلی سسٹم آف گورنمنٹ وچ کین کنٹرول. ہندوستان کے اندر میرا خیال ہے 2 درجن انسرچنٹ تحریکیں ہیں. ابھی بہت سے ہندوستان کے یونین گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ہندوستان فکسیشن چھوڑ دیں، وی آر دا پارٹ آف دیٹ ریجن. ان کا ذاتی معاملہ نہیں، ذاتی مسئلہ نہیں ہمارے ہے. ڈائنامکس ہماری دیکھیں دس ایریا جہاں پاکستان سچویٹ کرتا ہے وہ بر صغیر کا ایک حصہ ہے. اس کی تاریخ کو آپ 47 سے پہلے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. تو پورے سیاق و سباق میں اگر دیکھیں تو پھر ہندوستان کا ذکر آتا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جس ریجن پہ پاکستان سچویٹڈ ہے اسے نہ مغلوں نے ڈائریکٹلی رول کیا، نہ برٹش امپائر نے اسے ڈائریکٹلی رول کیا. فیوڈل سسٹم، ٹرائبل سسٹم، تو پھر تو بس so we have also failed, just like in history. special attention. صاحب متفق ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب درست فرما رہے ہیں کہ بلوچستان نے کبھی بھی کالونی بننے کے لیے تیار نہیں تھی اور ہمیشہ ریزسٹ کیا فورن قوتوں کو. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی کالونیل ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کالونیز بنانے والے انگریز اس کو کنٹرول نہیں کر سکے تو ہم کیسے کریں گے. مطلب وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو میک دیم اے کالونی. بات دراصل سیدھی ہے. بات سیدھی یہ ہے کہ بلوچستان کنٹرولبل رہا ہے. بلوچستان 1947 میں سارے اختلافات کے باوجود نیا آزاد ہوا تھا. ہمارے گھر میں آزاد بلوچستان کا جھنڈا تھا. ہمارا چاچا میرا اپنا پرماننٹ ایمبیسڈر تھا ٹو دا گورنمنٹ آف بلوچستان ان پاکستان. 48 تقریباً 48 مارچ تک یہ سچویشن رہی. 48 مارچ کے بعد جو اس خطے میں جو مسائل تھے پارٹیشن کے، اس میں سب سے پہلے 11 اگست 1947 کو تو بلوچستان کی آزادی کا اعلان ہوا. پاکستان تو 14 اگست کو بنا. اور تو اس کے بعد کوشش یہ کی بلوچستان کے لوگوں نے کہ ود ان دی فریم ورک آف دی فیڈریشن، حالانکہ آغا عبدالکریم خان نے بغاوت بھی کی خان کے خلاف، اس کی بغاوت کو بھی واپس منگا کے اس کو ٹھیک کر دیا. اب جو وعدے کیے گئے بلوچستان کے ساتھ تب ماضی میں 1940 کے ریزولوشن، پھر جو جناح صاحب نے جب مرجر کے وقت دستخط کیا، اس کو وائلیٹ کرنے کے باوجود بلوچ ود ان دا فیڈریشن آف پاکستان سیاست کرنا چاہتے تھے. صرف بلوچ نہیں بلکہ یہاں کا وہ سارا ایلیمنٹ جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ منسلک تھا، انہوں نے مل کر کے میاں افتخار الدین کے ساتھ مل کے نیپ بنائی اور وہ آل پاکستان پارٹی بنی پاکستان. خاصا میری خواہش ہے، اگر غلط ہو تو تصحیح کر دیجیے گا، کہ ہم 40 سے نہیں جاتے ہیں، اتنا ہم ماضی میں نہیں جاتے. جو بھی کچھ ہے
بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان غلط بنا اور قائد اعظم تو یہ چاہتے تھے. چھوڑیں, جب آپ اس میں نہیں جائیں گے نہیں میری عرض سنیے, آپ جب اس میں نہیں جائیں گے تو آپ کشمیر کو بھی چھوڑ میری دیں, عرض وہی ماضی ہے. ارے میری عرض سنیے کچھ میری بات, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف پچھلے 5-7 برس پہ نظر ڈالیں, تو یہاں تک تو الحمدللہ سفر ہم نے طے کر لیا نا, ہم وہاں سے یہاں آ گئے, اب ہم ساتھ ہیں. اب یہ 5-7 برس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو اب ایسی ہم سے کون سی کوتاہیاں ہوئیں کہ سڈنلی ہم اتنا ٹوٹ رہے ہیں. ایگریگیٹ پریشر بھی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ 1973 میں الیکشن ہوئے, جی ٹھیک ہے, اب میں 47 کو چھوڑے 73 میں, ماضی قریب میں آ جاتا ٹھیک ہے, 73 میں الیکشنز ہوئے, ملک ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جتنا بلوچستان نے قربانی دی ہے اتنا بھٹو صاحب نے نہیں دی. اپوزیشن لیڈر بنتے ہوئے میر غوث بخش بیزنجو نے پوری نیب کو منوایا اس آئین پہ دستخط کرنے کے لیے. کریڈٹ اس کو نہیں دیتے ہیں کہ بھی بلوچستان کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. نیب کو اگری کروایا میر غوث بخش بیزنجو نے کہ اس کو 2 صوبے اگر دستخط نہ کرتے یہ آئین نہیں بنتا. ایک اور بات ہے کہ ایک تھریٹ بھی تھی ساتھ کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو میں مارشل لا لگاؤں گا, اور 121 پارلیمنٹ کے 101 ممبرز نے مارشل لا کو ووٹ بھی کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یعنی وہ کلونیل کنٹرول کروں گا, کلونیل کنٹرول, لیکن اس کے بعد ہم نے پھر بھی اس کو دستخط کیا آئین کو, پھر بھی مفاہمت ہوئی, مفاہمت ہوئی 9 مہینے سے زیادہ ہمیں چلنے نہیں دیا. الیکٹڈ گورنمنٹ کو مار پیٹ کے بگا دیا, سو کالڈ ڈیموکریٹک ریولیوشنری گورنمنٹ آف پاکستان نے. پیپلز پارٹی ٹھیک ہے, اس دور میں فیڈرل گورنمنٹ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا. دیکھیں نا, نہیں فیڈرل گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کو ریسیو کرنے, میں آپ کو بتاؤں جی, میں ادھر تھا جس وقت یہ بھٹو صاحب آئے ادھر, ان کے ساتھ تھے قیوم خان. قیوم خان اپنے قبائلی ساتھ لشکر لایا. چیف منسٹر بلوچستان نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے مہربانی کر کے اگر یہاں پروٹیکٹڈ پیس نہیں کرتے تو نہیں آئیں, ورنہ یہ ہتھیار آپ پولیس کے حوالے کریں, یہاں ٹسل ہے, ٹینشنز ہیں. ہتھیار اس نے حوالے کر دیے. بھٹو صاحب نے کو اس نے شکایت کی, اس نے کہا ہتھیار واپس دے دو, واپس دیے. انہوں نے خان عبد القیوم خان کے دفتر میں جا کے جلسہ کیا, ادھر سے جلسے سے آئے, نیب کے دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے فائرنگ کی, 2 بندے مار دیے, ٹھیک ہے. جب ششک اس کو آپ کے 12 ایکڑ مالیہ کو معاف کیا بلوچستان کی گورنمنٹ نے, بھٹو صاحب نے وہاں سے ٹیلی فون کیا گورنر بلوچستان آف نیشنلزم ہے, آف پاکستانیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن الزام یہ ہے بلوچستان پہ کہ آپ تو سیپریٹسٹ ہیں, یہ تو الگ ہونا چاہتے ہیں, یہ تو الگ جانا چاہتے ہیں. تو وہ الزام حضرت صاحب آئی ووڈ لائک نو کہ وائی. میں نے جتنی بلوچوں کا آج تک انٹرویو کیا, مجھے کہیں نہیں لگا کہ بھائی وہ پاکستان کے دشمن ہوں, خلاف ہوں. یا تو آپ یہ کہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. یہ میں بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں, they have consideration for Pakistan. اور میں تھوڑا سا ایک اور کہوں گا کہ I feel they have more consideration for Pakistan than maybe I because do. they have maybe done more. they have done more. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت سے جو بھی حالات ہوئے ہیں, ہمیشہ بلوچ لیڈرز نے اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے نیشنلزم میں, نیشن ہوڈ میں ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت تو ٹھیک ہے 73 میں ڈیولپمنٹ بھٹو صاحب نے اسٹارٹ کی, ایک پھر انسرجنسی شروع ہو گئی جس میں بیسک ان کا کیا تھا کہ ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن, جو کہ نہیں. تو اس میں آئی اسٹل فیل کہ تھوڑا سا ہم اگر ڈسپیشنلی بات کریں تو اس میں ان کی تھوڑی سی بلوچ سردارز کی بھی ہے کہ ڈیولپمنٹ کو دے ڈنٹ لائک اس وقت کے حساب سے. دس از ون آف دا ریزن. اوکے, اس کے بعد اب میں بتاؤں اس اسٹیج کے اوپر جو ہم 6-7 سال پرانی بات کرتے ہیں, اس میں اس اسٹیج کے اوپر آ کے فارن فورسز نے دے ہیو ریئلائز کہ بلوچستان از آن اے ویری اسٹریٹجک لوکیشن, وی آل نو اٹ. اس کے ساتھ منرل ویلتھ جو ہے وہ اتنے رچ ہے. ناٹ اونلی دس, اس کے ساتھ ایرانی بلوچستان جو ہے, جو سیستان کی بات کر رہے ہیں, اٹ بیکم دا گریٹر بلوچستان, جو کہ یہ نعرہ اور یہ ایک فیلنگ جو دی ہے یہ آپ کو فورن ایلیمنٹ سے دی ہے. اور ہم اپنے ان ہاؤس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چاہے امریکہ کیا کرتا ہے, انڈیا کیا کرتا ہے, دیٹ از دے آر ڈوئنگ. سو ہم اپنا ان ہاؤس ٹھیک کریں. اس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو بھی ابھی تک ہم نے کیا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بلوچستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جو پرابلم مطلب انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم مطلب فیڈرل گورنمنٹ, آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. بات اس وقت کی دیکھیں, جنرل مشرف کو ہم بلیم کرتے ہیں, وٹ ایور ہیز ہیپنڈ, مفتی صاحب کے ساتھ جو ہوا, جو ناراض ہے, سب کو افسوس ہے, وہی ایک دیکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو کر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر بلیم جو ہے نا, دیکھیں آپ کے دور میں 3-4 سال گزر گئے ہیں. دیکھیں ابھی ہم اگر اسی کو پکڑتے رہیں گے نا, وی ہیو ٹو لک فارورڈ, اور آئندہ دیکھیں کہ آپ نے 3-4 سال. میں تھوڑی سی کتنا کلام کروں گا. میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں, میں وہاں نہیں ہوں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ چھوڑو یار ابھی کانٹ لک بیک. تھنگ از کہ اگر ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ دی ویری ٹرائبل,
بڑا پرائڈ ہے. پھر اگر آپ ان کا ایک سردار مار دیں گے وہ یہ چھڑ دے, یہ کیسے چھوڑ؟ نہیں, میں یہ بالکل اس کو چھوڑنے کی بات نہیں میں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بٹ آئی سے کہ غلط ہوا, بالکل دیر از نو ڈاؤٹ, اور اس کے 101 اور وہ ریکٹیفائی ہوا, ریکٹیفائی کرنا چاہیے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک غلطی کی, اس کو ابھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہم نے اس کو موو فارورڈ کرنا ہے نا. ریکٹیفیکیشن کرے گا کون؟ ریکٹیفیکیشن کرنے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے, اٹ ہیز ٹو بی ڈن انیشیٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ جس کے بعد سورسز ہیں, اور جو پرومس پریزیڈنٹ آف پاکستان وینٹ ٹو بلوچستان, معافی مانگی, بٹ اس کے بعد کمیٹی بن گئی, وہ حدود وہ کیا کہتے ہیں آغاز بلوچستان کا, وہ بات بھی آغاز. دو باتیں آپ کے سامنے, ایک تو جب انہوں نے فرمایا کہ سرداروں نے ساتھ نہیں دیا تو بڑی زور سے ہنسے, جی میں آپ کو تسلی سے اس پہ ہوں کیونکہ آپ بڑے زور سے اس پہ ہنسے, اور وہ میں بھی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ کس اور میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, آئی ووڈ لیٹ یو, کیونکہ مجھے یوں یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی جو لیڈران ہیں, جو ڈیموکریٹک لیڈران ہیں یا ڈکٹیٹوریل لیڈران ہیں, وہ بھی کون کہے گا کہ اپنا ملک برباد کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے سرداروں نے بھی اپنی قوم کو برباد کیا ہو, لیکن آپ اس کا صحیح جواب اپنے انٹرسٹ کے لیے سر میں لیٹ ہم آنسر. لیکن صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہوئیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ڈیمیج ہوا بگٹی صاحب کا اور ریکٹیفیکیشن اس وقت صدر صاحب جائیں گے, آغاز حقوق ہوگا, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس نے چوٹ لگائی ہے اس کو تھوڑی سی معافی مانگ لینی چاہیے؟ یہ میں آپ سے گزارش ایک بات, بہت جس تناظر میں آپ اس کو کنڈینس کرنا چاہ رہے ہیں اس تناظر میں یہ کنڈینس نہیں ہو سکے گا. اس کو تو آپ کو اوپن ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, رائٹ جہاں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہاں سے شروع کرنا ہوگا. اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو بغاوت پہ آمادہ ہے آپ کی حکومت, ان کو کوئی دو مسئلے ہیں ان کے بیسک. میں نے وائڈلی ٹریول کیا ہے بلوچستان میں, کوئی آدمی کلیم نہیں کر سکتا یہاں بیٹھا ہوا ان کے علاوہ, یہ تو میں تو لکھ کے کہ جس نے اتنا وائڈلی ٹریول کیا ہوگا وہاں میں بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ میں جو رئیس ان کے بڑے بھائی اسلم ریسانی صاحب جو آج وزیر اعلیٰ ہیں ان کا بھی انٹرویو کیا, مفتی صاحب کا بھی کیا. میں اپنی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہاں پر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سرداری نظام کا مسئلہ ہے, اور آپ ٹوٹلی فیل ہوئے ہیں. اب ان بچوں کو جو بچے بعد میں پاکستان کے پیدا ہوئے ان کو نہ آپ ایجوکیشن دے سکے ہیں, نہ آپ دے سکے ہیں, نہیں آپ نے نہیں دیا ہے, نہیں دیا ہے, نہیں دیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے نہیں میں اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں دیا ہے, اور نہ آپ نے ان کو مواقع فراہم کیے. تاہم اب اس وقت کی جو حکومت میں خصوصاً جو فوجی حلقہ ہے اس میں جو سندھ کا معاملہ تھا انہوں نے جس طرح سیٹل کیا ہے, دو طرح سے سیٹل کیا. سندھ کے میں جی سندھ کی جو موومنٹ تھی, ایک تو یہ آپ کے ہاں جو بنایا گیا سکھر کے پاس جو کنٹونمنٹ بنایا گیا اس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہوا کہ اس وقت سندھ میں ایک لاکھ سندھی بولنے والے ہیں, وہ اس وقت 1,20,000 سندھی اس وقت فوج میں موجود, ان کو مین اسٹریم میں لے آئے جو کہ طاقت کا مرکز ہے. اب جو پاکستان کے فوج نے یہ پھر کام کیا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے اندر 5,000 بچے آلریڈی انڈکٹ کر لیے ہیں, 10,000 اور 4 کر لیے ہیں, اور 5,000 اور کیے جا رہے ہیں. اچھا اب ایک اور مسئلہ جو کر رہے ہیں, جو ابھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں تک ان کو مزدور لیبر, اب یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ لیبر تو مل جاتا ہے لیکن سپروائزری لیول پر آدمی نہیں ملتا. تو اس وقت کوئٹہ کی یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا گیا ہے جس کے اندر مائننگ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ یعنی بلوچوں کو دی جائے گی, جو آپ حل کی طرف بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جو پہلی دفعہ جو حکومت آ رہی ہے ہماری, وہ تو جیسے کہ بلوچستان کی میں پہلی دفعہ جب بلوچ صاحب کی حکومت آئی انہوں نے بہت زیادہ خرابی کی, اور اس کے بعد میں لوگ جو ہے بلوچستان میں سے یعنی پہاڑوں پہ چڑھے اور بہت لڑائی ہوئی, اور بعد میں معاملہ کچھ تھوڑا بہت سیٹل ہوا. پھر جب یہ ہے کہ جب آپ کا یہ وزیر اعلیٰ بھی جاتا ہے تو اس کو وہ ریسپیکٹ اور وہ آنر, وہ توجہ نہیں ملتی ہے آج کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو جو دوسروں کو ملتی ہے. اچھا اب انہوں نے صرف یہ وہ آغاز حقوق بلوچستان میں, اور دوسرا جو آپ کا جو یعنی